بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأتینا علی مثل التنور فإذا فیہ لغۃ وأصوات قال فاطلعنا فیہ فإذا فیہ رجال ونساء عورات وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِّنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَؤُلَاءِ وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام رواہ بخاری۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک طویل خواب کی رودات سناتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ ایک ایسی عمارت پر آئے جو تنور کے مانند تھی، اس میں ملی جلی آوازوں کا بہت شور تھا۔ ہم نے اس میں جھانکا تو پتہ چلا کہ اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ اس عمارت کی نچلی سطح سے آگ کے شعلے اٹھ اٹھ کر انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتے تھے، اور وہ جب بھی ان شعلوں کی زد میں آتے تو بہت زور سے چیختے چلاتے شور مچاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ منظر دیکھ کر ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یعنی حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنور نما عمارت میں جن ننگے مردوں اور عورتوں کو دیکھا ہے وہ زنا اور بدکاری کے جرم میں مبتلا تھے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اور یہ بھی روایت بخاری کی ہے، کہ اس تنور نما عمارت کا بالائی حصہ تنگ تھا اور اس کے نچلے حصہ میں جو کہ بہت وسیع اور کشادہ تھا، آگ جوش مار رہی تھی۔ اس میں ننگے مرد اور عورتوں کا ہجوم تھا۔ جب ان سے ذرا قریب ہوتی تو وہ لوگ اس حد تک بلندی پر آ جاتے کہ ان کا اس سے باہر نکلنے کا امکان پیدا ہو جاتا، لیکن جو ہی آگ کا جوش ذرا کم ہوتا وہ پھر آگ میں لوٹ آتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم برزخ میں بدکار عورتوں اور مردوں کو آگ کی ایک تنور نما حوالات میں بند کر دیا جاتا ہے۔ جب آگ جوش مارتی ہے اور اس کے شعلے ان کا تعاقب کرتے ہیں تو وہ چیختے چلاتے اور دھاڑے مارتے ہوئے حوالات کے بالائی دروازے تک پہنچ جاتے ہیں، اور جب وہ ذرا دھیمی ہوتی ہے تو یہ اس کی نچلی سطح میں لوٹ جاتے ہیں۔ عذاب کا یہ سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ اس حدیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کی رودات سنائی ہے، اور یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کا خواب یہ شریعت میں حجت ہے اور وہ سچا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو خواب میں کوئی چیز دکھا دی تو اس نبی کے لیے کرنا ضروری ہوگا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، تو یہ خواب میں یہ اشارہ بھی یہ حکم تھا
کہ تم میری رضا کے لیے اور میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دو۔ تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور جو کچھ دیکھا نبی نے اس کو کرنا ہے۔ تو یہ بھی خواب ہی کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا ہے اور اس خواب میں یہ چیز دیکھی کہ کچھ مرد اور کچھ عورتیں جو ہیں برہنہ ننگے ایک تنور میں جل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، کیوں جل رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر زناکاری کرتے تھے اور بدکاری میں مبتلا تھے، اس لیے ان کو یہ سزا مل رہی عالم برزخ میں۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ انسان کی روح جب نکل جاتی ہے تو وہ عالم برزخ شروع ہو جاتا ہے، اور قیامت جب تک نہیں قائم ہوگی یہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ اس لیے عالم برزخ ایک ایسا عالم ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اب قبر میں عذاب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، وہ ہم دنیا کے عذاب پر یا دنیا کی اس پر قیاس نہیں کریں گے۔ وہ عالم برزخ کی چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ عذاب کی کیا شکل ہوگی، کیسے ہوگی۔ بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا کہ مرنے کے بعد عالم برزخ ہوتا ہے، اس میں ہر آدمی کو اپنے عمل، جیسا عمل دنیا میں کرے گا ویسے ہی اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ تو اس پر ہمارا یقین ہے اور ہم مسلمانوں کو اسی پر یقین کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد جو عالم برزخ شروع ہوتا ہے اس میں ہر آدمی کو اپنے کیے کی سزا اور جزا ملے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ جو برہنہ مرد اور عورتیں ایک تنور میں جل رہے ہیں وہ دنیا کے اندر زناکاری میں مبتلا رہتے تھے اور بدکاری میں مبتلا رہتے تھے، یہ ان کو سزا مل رہی ہے۔ کتنی بھیانک سزا ہے، ذرا ہم اندازہ کریں اور کبھی تنہائی میں سوچیں، غور کریں کہ اتنی بھیانک سزا اس جرم کی مل رہی ہے۔ تو اگر ہم واقعی میں اس پر غور کریں اور تنہائی میں سوچیں تو ہم خود بھی بچنے کی کوشش کریں گے اور ہم اپنے سماج اور معاشرے میں ہمارے جو بھائی اس طرح کے جرم میں ملوث ہیں ان کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہم اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے معاشرے اور سماج میں اس طرح کے لوگ ہیں، اس طرح کے مرد یا اس طرح کی عورتیں، تو ہمیں ان کو سمجھا کر ان کو افہام و تفہیم کے ذریعہ راہ راست پر لانے کی کوشش کریں اور سیدھے راستے کی طرف ان کو لانے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس جرم سے بچائے اور دنیا کے اندر ہمیں پاک دامن رکھے اور پاکیزہ رکھے تاکہ ہم اس سزا سے محفوظ رہیں جو اس حدیث میں ایک مجرم کی سزا کو بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔